السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں، یہ انسان دو طرح کے، ایک تو وہ جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا اور قانون الہی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو دنیا کی حقیقت سے غافل ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں۔ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، وہ ہے مومن اور مسلمان، اور جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی کو گزار رہے ہیں وہ لوگ ہیں کفار۔ شریعت کے مطابق جو زندگی ہے وہ مومنانہ زندگی ہے، اور منمانی اور مرضی کے مطابق جو زندگی ہے وہ کافرانہ زندگی ہے۔ الغرض، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے اندر دنیا کو مسلمانوں کے لیے قید خانہ کیوں بتایا؟ اس کی بہت ساری وجوہات علماء اکرام نے بیان کی ہے۔ چنانچہ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ جس طریقے سے ایک قیدی قید خانے کے اندر قید ہو، بند ہو، اور اس قید خانے میں جو بھی قانون چلتا ہو قیدی اس قانون کا پابند ہوگا، اس قیدی کو اس قانون کی پابندی کرنا ضروری ہوگا۔ جو وقت کھانے کے لیے طے کر دیا گیا ہے، جو وقت سونے کے لیے طے کر دیا گیا ہے، جو لباس پہننے کے لیے طے کر دیا گیا ہے، جس وقت اپنے کمرے سے باہر آنے کے لیے وقت طے کر دیا گیا ہے، جس وقت واپس جانے کا جو وقت طے کیا گیا ہے، الغرض قید خانے کی چار دیواری میں جو قانون ہے
قیدی کو ان سارے قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہاں چار دیواری کے اندر قیدی اپنی مرضی سے نہ کھا سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے، اپنے فیشن کے کپڑے پہن سکتا ہے، بلکہ اس چار دیواری میں جو قانون، جو کپڑے اس کے لیے متعین کر دیے جاتے ہیں، اس کو وہی پہننا ہے، اسی وقت پہ سونا ہے، اسی وقت پہ اٹھنا ہے، اسی وقت پہ باہر نکلنا ہے، اسی وقت پہ اپنے کمرے کو واپس لوٹ جانا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارے جیسے کہ قیدی گزارتا ہے۔ البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے، جو قیدی قوانین کی پابندی کر رہا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ اور ایک مسلمان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے قید و بند کی یہ دنیاوی زندگی کو اختیار کرتا ہے۔ تو ایک حقیقی قیدی میں اور ایک مسلمان میں صرف اتنا سفر ہے۔ باقی مسلمان کو ویسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب اس کے لیے قید و بند کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تم کو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زندگی اس طریقے سے گزارو، تمہاری معیشت ایسے ہونی چاہیے، تمہارا لین دین، تمہارے معاملات اس طریقے پر ہونے چاہیے، تمہاری صبح، تمہاری شام، دوسروں کے ساتھ تعلق، تمہارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ البتہ زندگی کے اندر جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سنتیں اور احکامات، ارشادات، مسلمان ان ساری چیزوں میں قید ہے۔ اپنی مرضی کی زندگی مسلمان نہیں گزار سکتا۔ دل کے اندر آیا چوری کر لیا، دل کے اندر آیا جھوٹ بول دیا، دل کے اندر آیا غیبت کر لی، دل کے اندر آیا خراب کام کر لیا، دل کے اندر آیا دوسرے کو تکلیف پہنچا دیا۔ ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ دنیا کافروں کے لیے جنت بنا دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات میں قید نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے منہ پھیر لیا، اپنی زندگی کو آزاد رکھا۔ اب وہ جس طریقے سے چاہے زندگی گزار سکتے ہیں، جو چاہے کام کر سکتے ہیں، ان کے دل میں جو آئے، ان کی جو خواہش کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کفار کے لیے جنت بنایا، وجنت الکافر۔ ایک وجہ تو یہ علماء نے بتائی ہے، دوسری وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کیوں بتایا گیا۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک قید خانے کے اندر قیدی کو مشکلات کا، مصائب کا، مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر رہنے کے لیے جس طرح گھر میں آرام تھا وہاں پر آرام نہیں ہے، جس طریقے سے وہاں گھر میں سہولیات تھی اتنی سہولیات قید خانے میں نہیں ہے، جس طریقے سے قیدی گھر میں آرام سے رہ سکتا تھا لیکن جیل میں جانے کے بعد وہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو گئی، مشکلات اس کی زندگی کے اندر آ گئی ہیں، ایسے ہی مومن بھی مشکلات سے اس زندگی کے اندر گزرتا ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر مشکلات، تکلیفیں سب پر آتی ہیں، کافر ہو یا مومن ہو، لیکن ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دنیاوی حالات کے علاوہ عبادات اور اطاعت کے واسطے مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے،
اور نفسانی خواہشات کو دبا کر کے گناہوں سے، معصیات سے رکنا پڑتا ہے، اور اس رکنے میں جو مشکلیں ہوئیں گی، جو پریشانیاں آئیں گی، رک نہ سکے گا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کوشش کر کے روکے گا۔ یہ جو مشکلیں ہیں اس سے بھی اس سب کو گزرنا پڑے گا۔ اسی لیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے اس دنیا کو قید خانہ فرمایا، لیکن کافر کے لیے کوئی مشقت نہیں، نہ اس کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی مشقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کے راستے پہ چلنے کی مشقت ہے، کسی چیز کی کوئی مشقت اس کو نہیں ہے۔ اسی لیے اس دنیاوی زندگی کو کفار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتایا ہے، وجنت الکافر۔ دوسری وجہ یہ۔ تیسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کو مومنین کے لیے جو قید خانہ قرار دیا، وہ یہ کہ جب کوئی بھی قیدی قید خانے میں جاتا ہے تو وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا۔ اگر بالاتفاق کوئی چلا جائے تو وہ اب ہمیشہ اس جیل خانے کو اپنا مسکن نہیں سمجھتا، اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھتا، اپنا گھر تصور نہیں کرتا، بلکہ وہ وہاں سے نکلنے کی تمنا رکھتا ہے۔ دل کے اندر یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں کس وقت میں یہاں سے نکل کر اپنے گھر کو چلے جاؤں، اس ماحول سے میں الگ ہو جاؤں، یہاں سے نکل جاؤں، یہ خواہش ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک مومن دنیاوی زندگی کو، دنیا کے سامان کو، یہاں کے عیش و آرام کو اپنا مقصد اور اپنی اصلی زندگی نہیں سمجھتا، اپنا حقیقی گھر نہیں سمجھتا، بلکہ ایک مومن کی نگاہ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ وہ اپنے حقیقی گھر جنت کو سمجھتا ہے، حقیقی مکان آخرت کو سمجھتا ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو تو ایک راستہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیاوی زندگی ایسی گزارو جیسے کہ ایک مسافر گزارتا ہے۔ راستے کے اندر کسی جگہ پر ٹھہر گیا تو اب وہاں کی رنگ ریلیوں سے، وہاں کے دلکش مناظر سے اور وہاں کی خوبصورت چیزوں سے آدمی متاثر ہو کر اس کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنا لیتا، اور وہاں پر رہنے، مستقل رہنے کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ جتنا وقت ٹھہرنا ہے ٹھہریں گے، جب وقت آئے گا تو نکل کر اپنی منزل کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان جب تک وقت ہے دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، لیکن جب وقت آئے گا تو نکل کر کے اپنے اصلی منزل آخرت کی طرف جائیں گے۔ یہ سوچ ایک مسلمان کی، یہ فکر اور یہ دل کے اندر یہ بات مومن کے ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دنیاوی زندگی مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ مسلمان کا حقیقی مکان۔ اور چونکہ یہاں پر کافر کے لیے عیش اور آرام جتنا کرنا ہے یہیں پر کر لے، آخرت کی زندگی ان کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے، وہاں پر پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اس لیے بنایا تاکہ وہ آخرت کے قید خانے سے آزاد ہو جائے۔ جو مسلمان، جو آدمی اس دنیاوی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندیوں میں چلتا ہے تو آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس سے ساری پابندیوں کو ہٹا دے گا۔ اور جو آدمی اس دنیاوی زندگی کے اندر آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر آخرت کے اندر اس پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اسی لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بن کر کے اپنی پوری زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ تیسری وجہ علماء نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دنیاوی مثال دی، جیسے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ دنیاوی زندگی مومن کے لیے قید خانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک چیز سے مثال بیان فرمائی کہ یہ دنیاوی زندگی ایک پانی کی طرح سے ہے جو آسمان سے برستا ہے، بارش کی طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش سے کیوں مثال دی دنیاوی زندگی کی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ ایک تو یہ
کہ پانی ایک جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں راستہ ملتا ہے بہتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیاوی عیش، دنیاوی آرام، دنیاوی مال و متاع اور سامان ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ ایک ہی آدمی کے پاس ہمیشہ جماؤ بنانے والا نہیں ہے، بلکہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے تو کل کے دن کسی کے اور ہاتھ میں جائے گا، پرسوں اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ایک جگہ ایک ہی آدمی کی ملکیت میں مال نہیں رہتا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جو آدمی پانی میں قدم رکھتا ہے یا خود پورا پانی میں اتر جاتا ہے تو وہ آدمی ضرور بھی ضرور تر ہو جائے گا، گیلا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو آدمی دنیا میں اترے گا، اپنے دل میں دنیا کو جگہ دے گا اور دنیا کو دل میں اتار لے گا تو وہ دنیاوی اثرات سے ضرور بھی ضرور متاثر ہوگا۔ اسی لیے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اللہ والوں نے یہ بتایا کہ ایسے گزارو جیسے پانی کے اندر کشتی چلتی ہے۔ کشتی چلنے کے لیے پانی میں ہونا ضروری ہے۔ زمین پر تو کشتی نہیں چل سکتی، پانی کے اندر تو رہے گی، لیکن پانی کشتی میں اندر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جب پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو پھر اس کے بچنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان جب زندگی گزارے گا، زندگی اسی دنیا میں گزارنی ہے، لیکن یہ دنیا اپنے کشتی یعنی دل کے اندر آنے دینا نہیں ہے، ورنہ پھر یہ دل بھی ڈوب جائے گا، دنیا کے اندر مصروف ہو کر کے رہ جائے گا، اور جو اصل منزل تک پہنچنا ہے وہ منزل تک نہیں جا پائے گا۔ اسی لیے آدمی کو دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنا ہے جیسے کہ ایک راستہ گزرنے والا گزارتا ہے۔ جیسے کشتی پانی پر چلتی ہے، پانی کو نیچے نیچے رکھتی ہے، اندر نہیں لیتی، ایسے ہی دنیا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، دل میں آنے نہیں دینا ہے۔ اس طرح ایک مومن کو زندگی گزارنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے اسی وقت میں اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، فرما روا تھا، وہ وہاں پر پہنچ گیا، ہشام بن عبد الملک، اور اس نے ادب سے پیچھے سے سلام کیا۔ اللہ والوں نے سلام کا جواب دے دیا۔ اس نے پیچھے سے یہ کہا کہ آپ اپنی کوئی حاجت اور ضرورت میرے سامنے بتائیے، میں اس کو پورا کر دوں گا۔ اس وقت میں تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہاں اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے غیر اللہ سے سوال کرنا ہماری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی، اور اس کی طرف سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا اور اپنے طواف کے اندر، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے نوافل میں مصروف ہو گئے۔ جب عبادات سے فارغ ہوئے اور بیت اللہ سے باہر آئے تو اتفاق سے اسی وقت میں بادشاہ بھی باہر آ گیا اور پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آیا، اور اس نے پھر اپنی وہی بات ان کے سامنے کہی کہ اپنی کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم میری کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ کیا آخرت کی ضرورت پوری کریں گے یا دنیاوی ضرورت پوری کریں گے؟ اب وہ جانتا تھا کہ یہ تو دین کے بڑے امام ہیں، دین کا اور آخرت کا میں ان کا کوئی معاملہ کیسے آسان کر سکتا ہوں اور حل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ آخرت کو تو رہنے دیجیے، آپ کوئی دنیاوی ضرورت میرے سامنے بتائیے، آپ کو دنیا کی کوئی حاجت ہو تو میرے سامنے پیش کیجیے، میں اس کو ابھی پورا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بے نیازی سے یہ جواب دیا کہ میں نے اس دنیا کے بنانے والے سے آج تک دنیا نہیں مانگی، تو تم سے کیا ہے تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ تو اللہ والوں نے ایسی زندگی گزار کر کے بتایا، دنیا سے اپنی زندگی کو بالکل الگ کر لیا اور ایسے زندگی گزاری گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک قید خانہ ہے۔ ایسی زندگی گزار کر کے امت کو بتا گئے، ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ دنیاوی زندگی میں دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا چاہیے۔ دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کمانا ہے، اسی کے اندر زندگی گزارنا ہے، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غافل زندگی نہ گزارے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کی بھی تعمیل ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی بھی پیروی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ چوتھی وجہ علماء نے یہ بتائی، دنیاوی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے قید خانہ کیوں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ نعمتیں جو مسلمان کو یہاں پر مل رہی ہیں جتنی بھی ہو، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی اگر گھر میں رہتا تو اس کو جو نعمتیں مل سکتی تھی، قید خانے میں آنے کے بعد اس کو جو کچھ چھوٹی موٹی نعمتیں ملتی ہیں، جو کچھ بھی سامان مل گیا اسی سے کام چلاتا ہے۔ ایسے ہی دنیاوی زندگی کے اندر مسلمانوں کو جو مل رہا ہے یہ قید خانے میں ملنے کے سامان کی طرح ہے، اور جنت کی جو زندگی ہوگی وہ گھر کے آرام اور عیش میں ملنے والے سہولت کی چیزیں اور آرام کی چیزیں اور وہاں کی نعمتوں کے مشابہ۔ اسی لیے دنیا میں جو مل رہا ہے وہ قید خانے میں ملنے کی چیزوں کی طرح۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غریب یہودی نے یہ بات پوچھی تھی کہ تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، حالانکہ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ نعمتیں تمہارے پاس آ رہی ہیں، فتوحات تمہارے یہاں ہو رہی ہیں، اور ہم غریب ہیں، مشکلات میں ہم ہیں اور آرام میں تم ہیں، تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ کیسے ہوئی اور ہمارے لیے جنت کیسے ہوئی؟ بتاؤ، ہمارے حالات کے اعتبار سے اس کو فٹ کر کے بتاؤ۔ اس یہودی نے سوال کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہی کہا تھا کہ جنت میں ہم کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، اور آخرت میں تم کو جو عذاب ہونے والا ہے اس عذاب کے مقابلے میں یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے تمہاری یہ جنت ہے اور ہمارے لیے قید خانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے دنیاوی زندگی کو مومنین کے لیے قید خانہ بتایا اور کافروں کے لیے اسی دنیا کو جنت بتایا کہ اس کے اندر جتنا عیش کرنا ہے، جتنا آرام اور مستی کرنی ہے وہ کر لیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی شریعت، احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے سر پر رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتا اور گزارتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس قید خانے کے اندر بھی نوازتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ بس ہم کو چاہیے کہ زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھیں۔